خواتین حضرات ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے تعارف کرایا اپنے آج کے جو گیسٹس ہمارے موجود ہیں، علامہ ضامن زیدی صاحب، خوش آمدید آپ کو بھی کہتے ہیں اپنے شو میں۔ سر، آپ سے جو سب سے پہلا سوال ہے، اور کیونکہ دوسری محرم ہے آج، اور ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہو گزرا، مگر ہر سال جب یہ جلسے، یہ مجلسیں، یہ عزاداری اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ ایک مقصدیت لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہادت کا بھی ایک عظیم مقصد تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام مسلمان اور وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمز ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کو اس شہادت کا مقصد بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ شہادت حسین اور مقصد حسین جیسے جیسے دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے دنیا معجزات کربلا سے آگاہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں، کائنات میں ایک فقط واحد دو ذکر ایسے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں تمام اقوام جو ہیں وہ بلا تفریق اس ذکر کو یا سزداری کو، جلوس کے بارے میں، تو دیکھیں دنیا میں صرف دو تذکرے ایسے ہیں جو بلا تفریق مذہب، عقیدہ، نظریہ، قوم و ملک کے منائے جاتے ہیں، ان کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ذکر رسول ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ یہ ذکر رسول پوری کائنات میں، پوری دنیا میں بغیر تفریق عقیدہ، مذہب، نظریہ ہر ایک مناتا ہے۔ بے شک ہم مسلمان ہیں تو ہم اس نسبت سے مناتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، خاتم الانبیاء تھے۔ بے شک لیکن جو غیر مسلم ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ اس رسول کا کئی تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اس نسبت سے کرتے ہیں کہ کائنات میں اتنا مکمل انسان سوائے رسول کے کوئی نہیں تھا جس نے کردار کو پیش کیا۔ اور ظاہر ہے کہ گفتگو ہے تو ایک بات کا حوالہ دیتے چلوں کہ دیکھیے، فقط اگر عقیدے کی بنیاد پر ذکر رسول ہو اور عقیدے کی بنیاد پر ذکر حسین ہو تو یہ بات ایک الگ ہے، پھر یہ محدود ہو جائے گا ذکر یہ۔ لیکن ذکر حسین بھی عقیدے کی بنیاد پر فقط نہیں ہے، ذکر رسول بھی عقیدے کی بنیاد پر فقط نہیں ہے۔ پوری دنیا آگاہ ہے، 1935 میں، 1935 میں اس صدی کا بڑا مشہور ڈرامہ نویس، ڈرامہ نگار تھا تو وہ کرسچن مذہب کے لحاظ سے، لیکن اس کے اپنے مضمون میں، اپنی تحریر میں جو خاص فوکس کرتا تھا جس شخصیت کو، وہ شخصیت رسول تھی اور اسلام کو فوکس کرتا تھا، جارج برنارڈ شاہ۔ 1935 میں، آج سے تقریباً کوئی 76 ایئرس پہلے، 76 سال پہلے، اس نے ایک بات کہی تھی۔ اس کو سوال کرنے والوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں یہ پس منظر سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب تک رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے، حسین سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ بے شک، بے شک، بالکل، اور مقصد نہیں سمجھ آ سکتا۔ تو اس کے فالوورز نے، اس کے چاہنے والوں نے اس کے یہ کہا تھا کہ جارج، اگر تمہیں اسلام اتنا ہی پسند ہے اور مسلمانوں کی نبی اتنا ہی پسند ہے، تم اسلام اختیار کیوں نہیں کر لیتے؟ تو دیکھیے، یہ پوری دنیا کے لیے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے، یہ ایک جملہ جو ہے اس کا، یہ قابل فکر ہے، قابل غور ہے آج تک ہمارے لیے۔ اس نے کہا کہ جو اس کے جملے تھے، اس نے کہا محمد از دا کمپلیٹ ہیومن اینڈ ہز میسج ول اسپریڈ ان دا لیٹر اسٹیج آف دس ورلڈ۔ یہ اس کے جملے ہیں کہ محمد کو کیوں پسند کرتا ہوں میں، کہ اس لیے وہ کمپلیٹ، مکمل ایک انسان ہے، اتنا کمپلیٹ انسان میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا، اور ان کا لایا ہوا پیغام آنے والے دور میں سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے گا۔ 76 سال پہلے اس نے یہ جملے کہے، اور آج دیکھیے کہ جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اس تیزی کے ساتھ کوئی مذہب نہیں پھیلا اب تک، اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا یہ۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کو اختیار کیوں نہیں کر لیتے، اس نے کہا کہ مجھے دنیا میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگتا ہے، اور سب سے اچھی شخصیت مسلمانوں کے رسول کی شخصیت ہے۔ بے شک، مگر جو اس کا جملہ قابل غور تھا اور قابل فکر تھا، اس نے کہا کہ اسلام پسند تو ضرور ہے، مگر اسلام میں داخل اس لیے نہیں ہوتا، ڈرتا ہوں مسلمان نہ ہو جاؤں، مسلمان نہ بن جاؤں۔
یعنی اس نے اپنی جملوں میں کیا کہا کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام. میں سمجھ گئی ہوں اور کیونکہ ہمارے ہاں اسلام ہم اب سو کالڈ مسلمان تو ہیں مگر اگر ہم اپنے کرداروں کو دیکھیں اپنی گفتار کو دیکھیں تو اس میں اسلام کے جو احکامات ہیں جن کے اوپر آج سے 1400 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے سٹینڈ لیا تھا جس کے لیے بیکاز ہم جب مڑ کے دیکھتے ہیں ہسٹری کو اٹھاتے ہیں تو جو مارنے والے تھے جو باطل تھے اس میدان کے اندر وہ بھی کلمہ گو ہی تھے سو کالڈ مسلمز جن کو ہم مسلمز کی کیٹیگری میں نہیں بلکہ منافقین کی کیٹیگری میں کرتے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے آپ ان کے کرداروں کے اندر آپ کو کہیں پہ اسلام نظر نہیں آتا. روح کربلا کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تبدیلیاں آنی چاہیے اور کس طرح سے یہ ہمیں سبق ہر سال دیتا ہے جب بھی محرم آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عروج جیسا کہ بھی آپ نے مولا حسین کے حوالے سے بات کی تو مولا حسین کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ رسول خدا کی ذات پریفر ہوتی ہے. جہاں پہ رسول خدا کی ذات ہمارے ذہنوں میں سما جاتی ہے وہاں سے آ کے پھر حسینیت کی ابتدا ہوتی ہے. اور جیسا کہ رسول کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں اور زمانے نے دیکھا کہ 65 برس تک جو ہیں حسین رسول سے رہے اور ابد تک اب رسول حسین سے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر آپ دیکھنا یہ چاہیں کہ کربلا کیوں ہے, کربلا ابھی تک کیوں ہے اور کربلا کیوں رہے گی, تو اس کے پیچھے صرف مقصد کربلا ہے. بالکل اس کا مقصد ہی رسول کو زندہ کرنا اور اسلام کو زندہ کرنا ہے. اور اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ جی سلطنت کی جنگ ہے اور حکومت کی جنگ ہے, حکومت کی جنگ کو تو حسین جو ہیں ان کے بابا نے ہی ٹھوکر پہ رکھ کے بتا دیا تھا کہ علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے کہ اکثر میری اور آپ کی گفتگو بھی ہوتی ہے کہ پس پردہ رہ کر حکومت کرنے والوں کو اہل بیت کے چاہنے والے کہتے ہیں یا اہل بیت کہتے ہیں. تو اگر مولا حسین کو یہاں پہ رکھا جائے اور فوکس کیا جائے کہ یہ حکومت کی جنگ تھی, تو یہاں پہ مولا کا صرف ایک جملہ کہہ کے میں آگے بات کروں گی کہ مولا نے صرف ایک جملے میں بتا دیا تھا کہ یہ حکومت ہے یا بیت میں کیا ڈفرینس ہے, کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیت کرے. صحیح. یہ مولا کا لازوال جملہ کہ انہوں نے یہاں پہ ایک جملے میں ڈیفائن کر دیا کہ حسین کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے, ابتدائی عزاداری کا تعلق ہے, تو یہ 1400 سال سے اسی طرح محرم کا چاند نکلتا ہے, اسی طرح عزاداری ہوتی ہے. آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کا ایک بہت ہی پیارا جملہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی محرم آتا ہے تو عاشورہ کی شب میں تم یہ سوچو کہ تم نے عاشور سے کیا لیا. صحیح. آیا کہ جو ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے صرف تبرک لیا, یا ذاکرین نے اپنی فیسز لیں, یا لوگوں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا. میں ایک اس مطلب پہ کی بات کہتا ہوں بالخصوص آزادار سے جو آزادار نے مظلوم کربلا ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیے آج ہم مجلس اعظم میں جاتے ہیں, جلوس میں جائیں, اول تو یہ سوال عزادار فقط شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے. بالکل بالکل. فقط شیعت کے لیے مخصوص نہیں ہے. بالکل. عزاداری تو ہر انسان, ہر انسان, ہر وہ آنکھ جو مولا کے لیے روتی ہے, ہر وہ آنکھ جو ان کا ذکر سن کے اس کی آنکھ نم ہو جاتی ہے, وہ عزاداری ہے. اور اس مطلب میں دیکھیے ایک سوال آج یہ ہوتا ہے کہ اکثر میں سوال یہ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ جہاں جہاں یہ بات سنی جا رہی ہے وہاں تک پیغام پہنچ جائے آپ کے توسل سے, آپ کے چینل کے توسل سے, تو اس کا ثواب بھی ملے گا آپ لوگوں کو. کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عزاداری ہے کیا, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ سوال اٹھتا ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک اس کا آغاز کا تعلق ہے تو دیکھیے فقہی اصطلاح میں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ایک واجب ایک فرض, ایک مستحب ایک سنت. ٹھیک. مستحب ہر مستحسن عمل کو مستحب کہتے ہیں. ٹھیک. لیکن سنت عمل وہ ہوتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے نبی پاک کی ذات گرامی کے کردار سے جاری ہوا ہو, انہوں نے کیا ہو, تو وہ سنت بن کر دین میں داخل ہو جاتا ہے. آیا یہ سنت ہے, مستحب ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے یہ عزاداری؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ مشہور واقعہ کہ جب عید کا موقع تھا, دونوں نواسے آئے نانا سے ملنے کے لیے, ایک کے گالوں پر بوسہ لیا اور ایک کے گلے پر بوسہ لیا. بچے تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, امامت بچپن میں بھی امام ہوتے ہیں, جوانے میں بھی امام ہوتے ہیں, ضعیفی میں امام ہوتے ہیں, دنیا میں آئے تو امام ہیں, دنیا میں نہ آئے تو امام ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں, کچھ معاملات کا اظہار ہوتا ہے. ماں کے پاس پہنچے, امام حسین نے کہا کہ رنجیدہ چہرہ دیکھا. ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیوں رنجیدہ ہے؟ کہا کہ
بھائی حسن کے تو گالوں پر بوسہ لیا ہے میرے نانا نے اور میرے گلے کا بوسہ لیا ہے۔ رسول خدا جب حرم میں تشریف لائے، ماں تھیں، بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ بابا حسین نے گلہ کیا ہے، یہ شکوہ کیا ہے۔ اس وقت رسول خدا نے کہا تھا میری بیٹی جو آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں، پھر بتایا پورے واقعے کربلا کا، ایک روز ایسا ایسا ہوگا، یہی میرا نواسا میرے دین کی بقا کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گا۔ اس وقت جناب زہرا نے پوچھا تھا کہ بابا آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا۔ کہا کہ میں ہوں گی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا کہ وہ بھی نہیں۔ کہا کہ اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا کہ وہ بھی نہیں۔ ماں تھی نا، فطری تقاضے ہیں۔ بالکل برجستہ کہا کہ پھر بابا کون ہوگا؟ تو اس وقت کہا تھا کہ قوم اللہ پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیری جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تیری بیویوں کا، تیری بیٹیوں کا ماتم کریں گی۔ اس وقت یہ تمام متفق علیہ روایت ہے، یہ ایسا نہیں کہ فقط شیعہ کتابوں میں، متفق علیہ روایت ہے۔ اس وقت باپ اور بیٹی نے گریہ وزاری شروع کی۔ یہ پہلی مجلس حسین ہے جو حسین کی زندگی میں بپا ہوئی ضرورت جناب حضرت محمد تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فقط یہ عمل ہمارے عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ سنت نبی ہے۔ ہم تو سنت نبی کی تعصیح کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہی واقعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ہدیہ تہنیت پیش کیا رسول خدا کو، تو یعنی کہ یہ تو جو ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا یہ باپ ایک ریلیشن ہے، لیکن جو الہیہ عزاداری کا حکم وہ کس طرح ہوا کہ جب وہ لے کے اور ہدیہ تہنیت پیش کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو رسول خدا کو جیسے ہی مبارکبادی کی اور اس کے بعد رسول خدا سے کہا کہ پروردگار آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھیے، اور جیسے ہی حسین کہا اور اس کے ساتھ کہا کہ پروردگار آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کا نواسا کرب و بلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا اور ظلم اور کرب کے عالم میں، اور اس طرح کے اس کے جسم پہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ اس طرح کے اس کے جسم پہ زخم لگنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جب یہ جملہ رسول خدا نے سنا تو کہا کون سا میرا نواسا حسین، حالانکہ جانتے تھے رسول کہ یہ ہوگا اور وہ جانتے تھے، مگر یہ تمام باتیں دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ جان جائیں۔ نبی کریم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ اہمیت مولا حسین کو اجاگر نہ کروایا ہو، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ روز عیدین ہو، چاہے مرکب بننا ہو، چاہے اگر کوئی کہے کہ جی یا رسول اللہ آج تو سواری کمال کی ہے، تو ایک مرتبہ رسول مسکرا کے کہیں سوار بھی تو کمال کے ہیں۔ یعنی کہ یہ واقعات صرف ہماری کتب میں نہیں ہیں، جہاں پہ بھی آپ سیرت فاروق پڑھیں گے وہاں پہ بھی آپ کو حسین نظر آئے گا، جہاں پہ سیرت عثمانیہ پڑھیں گے وہاں پہ بھی آپ کو مولا حسین نظر آئیں گے، ہر مقام پہ، کیونکہ حسین جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کوئی محدود ہستی کا نام نہیں ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، کہ جہاں بھی آپ دیکھیے آپ کو حسینیت نظر آتی ہے۔ اور ابھی یعنی کہ عزاداری کی ابتدا تو اس دن سے ہو گئی تھی جس دن پروردگار عالم نے نور محمدی کو خلق کیا۔ خواتین حضرات، آپ نے سنا کہ عزاداری کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیوں ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پہ ہمیں رکنا ہے بریک کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرور کال کیجیے۔ رکنا یہاں پہ بریک کے لیے، بریک سے واپس آئیں گے، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔